خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بحالی کے سفر کے ایک بہت ہی مشکل لیکن انتہائی اہم مرحلے کی، ایک ایسا مرحلہ جسے برین فاگ یعنی دماغی دھن کہا جاتا ہے۔ چلیں ایک منظر سوچتے ہیں۔ بحالی کا سفر شروع ہوئے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے۔ شروع کا جوش و خروش اب تھوڑا کم ہو رہا ہے، اور پھر اچانک ایک عجیب سی الجھن، ایک دھن سی چھانے لگتی ہے۔ تو یہ جو پریشان کر دینے والا مرحلہ ہے نا، اسے دی اوبلیوین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام تجربہ ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ محسوس کراتا ہے کہ شاید وہ واپسی کا سفر کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے۔ یہ مرحلہ عام طور پر 8ویں سے 10ویں دن کے بیچ میں آتا ہے، اور یہ کوئی 4 سے 5 دن تک بہت شدید رہ سکتا ہے۔ یہ دن کافی مشکل اور کنفیوژن سے بھرے ہو سکتے ہیں، اور اس کے جو علامات ہیں وہ واقعی کافی تشویشناک ہو سکتی ہیں، جیسے کمرے میں جا کے بھول جانا کہ یہاں آئے کیوں تھے، یا بات کرتے کرتے اچانک الفاظ ذہن سے نکل جانا۔ ان تجربات کی وجہ سے اکثر یہ خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ذہنی طور پہ کمزور ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس پورے تجربے کو ایک نئے زاویے سے دیکھا جائے۔ کیا ہو اگر یہ برین فاگ کمزوری نہیں بلکہ دراصل ایک مثبت اشارہ ہو، شفا یابی کی علامت ہو؟ تو چلے سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو برین فاگ ہے نا، یہ دراصل ایک گہرے اندرونی عمل کی بیرونی علامت ہے۔ اس وقت دماغ خود کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی وائرنگ کو دوبارہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس خیال کو بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے، جو چیز ہمیں سسٹم کی ناکامی لگ رہی ہے وہ اصل میں ایک سسٹم اپ گریڈ ہے۔ دماغ ٹھیک ہونے کے لیے، صحت یاب ہونے کے لیے بہت محنت کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ یہ علمی علامات کافی مایوس کن ہو سکتی ہیں، لیکن حیران کی طور پر یہ مرحلہ اکثر اپنے ساتھ کچھ غیر متوقع جذباتی اور نفسیاتی فائدے بھی لاتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ماضی کے رویوں سے جڑا ہوا جو شدید جرم اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اس میں نمایاں کمی آ جاتی ہے، اور اس کی جگہ ایک اندرونی سکون کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سکون کا یہ احساس ترقی کی نشانی تو ہے، لیکن یہ سفر کا اختتام نہیں ہے۔ اس مرحلے پر لاپرواہی سے بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دھن بھرے راستے سے کامیابی سے کیسے گزرا جائے؟ دیکھیں، کلید صرف اسے برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر اس کو مینج کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے لیے یہ 3 بہت ہی عملی اقدامات ہیں جو واقعی ایک بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی باریک لیکن اہم فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ مصروف رہنا ایک بات ہے اور دباؤ یا سٹریس میں رہنا دوسری۔ سٹریس ایک بہت بڑا ٹریگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ دباؤ کے تحت دماغ پرانے طریقوں کی طرف لوٹنے کا عادی ہوتا ہے۔ آخر میں اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے لیے صرف حکمت عملیوں سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک مضبوط اندرونی عزم، ایک پختہ ارادہ چاہیے۔ اور یہاں ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے۔ اس چیلنج کا سامنا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان میں اس پر قابو پانے کی فطری طاقت موجود ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب کسی کی نیت اور ارادہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو تو یہ دھن زیادہ دیر تک راستہ نہیں روک سکتی۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ برین فاگ شفایابی کی ایک عارضی لیکن مثبت علامت ہے، لیکن جیسے ہی یہ دھن چھٹتی ہے، یہ ایک نئے اور اکثر زیادہ خاموش چیلنج کو سامنے لاتی ہے۔ سفر کا اگلا مرحلہ، جسے فلیٹ لائن کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک بالکل مختلف قسم کا امتحان پیش کرتا ہے۔ اس پر ہم اپنی اگلی گفتگو میں تفصیل سے بات کریں گے۔